بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ میرے غوث پی الجیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پی الجیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پی الجیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پی الجیلانی ہے محبوب سبحانی۔ چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامن۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد سورة النحل، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، 3 روزہ جشن اولیاء کانفرنس کا آج یہ دوسرا دن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شان غوث العظم۔ آج کی جو گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ وہ شان غوث العظم پر گفتگو کریں گے۔ حسب عادت اور اپنے مشرب کے تحت گفتگو سے قبل ابھی آپ قاری محبوب صاحب سے نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث پاک کی شان میں منقبت کے بڑے وجدانی اشعار سماعت کر رہے تھے۔ کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیہ کلام میں سے بڑے مشہور اور معروف اشعار آپ نے سنے۔ آئیے بڑی شان والے باپ کی نعت کے اشعار سن چکے، اب بڑی شان والے باپ کے بڑی شان والے بیٹے کی منقبت بھی سن لیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے مشہور اشعار جو آپ نے منقبت غوث اعظم کے نام سے لکھی ہے، اس کے چند اشعار سنیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں۔ کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، ارے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، اور مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم،
مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا ارے پلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور تیرا مرتبہ کیوں نہ اعلیٰ ہو مولا، ارے تیرا مرتبہ کیوں نہ اعلیٰ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور میں روز قیامت یہ کہتا اٹھوں گا، ہم سب روز قیامت یہ کہتے اٹھیں گے، ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم، ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور ہماری بھی کشتی لگا دو کنارے، ہماری بھی کشتی لگا دو کنارے، تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم، تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم، اور فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے ارے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ درود پاک اور پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم میں سے پارہ نمبر 14 اور سورت کا نام ہے سورہ نحل، اور اس کی آیت نمبر 60 اس آیت نمبر 60 میں سے دو تین جملے، دو تین الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ اللہ اس میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، فرماتا ہے اللہ ہی کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اس
چند جملوں کو یاد رکھیں اور آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبوت کیا ہے؟ رب کی دلیل۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، رب کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر نبوت کو بہتوں نے دیکھا۔ تو نبوت کیا ہے؟ رب کی دلیل ہے، اور نبی رب کی شان ہوتا ہے۔ نبوت دلیل ہے الوہیت کی، رب کی، اور نبی رب کی شان ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ اور خود تاجدار کائنات تک ہر نبی رب کی شان ہے۔ حضرت آدم رب کی شان، حضرت نوح یہ بھی رب کی شان، حضرت ابراہیم رب کی شان، موسیٰ رب کی شان۔ تو ہر نبی رب کی شان ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی شان سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو نبی رب کی شان ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسل، ہر نبی ہر رسول اپنے رب کی شان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بات، بڑی سہل اور آسان سمجھا رہا ہوں۔ ہر نبی ہر رسول رب کی شان۔ تو پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ پھر رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، تو ہر نبی تو رب کی شان ہو گیا۔ تو پھر رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ تو سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ہر نبی رب کی شان ہے، اور حضور رب کی سب سے بڑی شان کا نام مصطفیٰ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ رب کی شان کا عنوان مصطفیٰ ہے، رب کی قدرت کا عنوان مصطفیٰ ہے۔ ارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آگے بتا دوں، قرآن مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے، کعبہ مصطفیٰ ہے، قبلہ مصطفیٰ ہے۔ بھئی ایک گھر تھا نا، ایک کالے غلاب والا ایک گھر تھا۔ مصطفیٰ نے کہا یہ کعبہ ہے، سب نے کہا آقا کعبہ ہے۔ 17 مہینے کے بعد مدینے میں مصطفیٰ نے فرمایا اب کعبہ نہیں قبلہ ہے، آقا قبلہ ہے۔ ایک دو پٹھوں کے درمیان میں ایک کتاب ہے، مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، آقا قرآن ہے۔ بھئی کس نے دیکھا جبریل کو آتے؟ کس نے دیکھا جبریل کو پڑھتے؟ کس نے دیکھا قرآن کو اترتے؟ مصطفیٰ نے کہا قرآن، سب نے مان لیا آقا قرآن ہے۔ اور 360 باطل معبودوں کو پکڑتے بھی تھے، چھوتے بھی تھے، کپڑے سے صاف بھی کرتے تھے، ان کو نہلاتے بھی تھے، اور ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے تھے۔ آقا نے فرمایا سنو، یہ 360 باطل ہے، جھوٹے ہیں، ایک خدا ہے۔ سب نے کہا آقا ایک خدا ہے۔
دیکھا کسی نے نہیں، بھئی دیکھا کسی نے نہیں، نہ آج تک کوئی دیکھ سکا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کس کے کہنے پر؟ مصطفیٰ کے کہنے پر۔ اس لیے کہ مصطفیٰ رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اس روایت کو جلیل القدر تابعی ابو یعلا انہوں نے امام حسن بصری سے روایت کیا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا سنو، صراط مستقیم کوئی راستہ نہیں، صرف مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ان سے پوچھا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یہ حبل اللہ ہے کیا؟ فرمایا مصطفیٰ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پوچھا یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ ہے۔ تو صراط اللہ مصطفیٰ ہے، حبل اللہ مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ مصطفیٰ ہے، اور آگے سن لے وجہ اللہ مصطفیٰ ہے، رب کا مکھڑا مصطفیٰ ہے۔ آپ پوچھے یہ کہ تو آقا نے فرمایا سنو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ ایک بات سمجھ گئے آپ؟ ابھی ایک بات سمجھا دی میں نے، نبوت کیا دلیل ہے الوہیت کی، ہر نبی رب کی شان، اور مصطفیٰ رب کی سب سے بڑی شان ہے۔ ایک بات سمجھ میں اب آگے چلے۔ ولایت یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، جیسے نبوت الوہیت کی دلیل، ایسے ہی ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جتنی شان والا نبی ہوگا اس کی امت میں اتنی ہی شان والا ولی بھی ہوگا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی کو بڑے بڑے ولی دیے اور بڑی بڑی شان والے ولی دیے۔ کل ہم نے سنا تھا عاصم ابن برخیہ حضرت سلیمان کو دیے، جو پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لے آئے۔ مگر حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ سارے نبیوں کے اگر دیکھا جائے اور سارے ولیوں کو اگر پڑھا جائے، سارے ولیوں کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے بڑے بڑے ولی دیے، مگر کسی نبی کو غوث الاعظم نہیں دیا، کسی نبی کو غوث الاعظم نہیں دیا، کیونکہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا۔ تو ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، اور کائنات ولایت امت مصطفی میں یاد رکھیں۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، علمی نکتہ ہے، آپ لوگ یاد رکھیں اس بات کو۔ جب لفظ ولی بولا جاتا ہے، جب لفظ ولی بولا جاتا ہے تو صحابہ اس سے الگ رہتے ہیں، حالانکہ صحابی بھی ولی ہے،
نبی نہیں ہے صحابی، مگر جب ولی بولا جائے جملہ تو صحابہ الگ ہو جاتے ہیں اس سے، صحابہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کائنات ولایت امت محمدیہ میں مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ جنید بغدادی کون ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے جنید بغدادی کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں مصطفیٰ کی شان کا نام ہے۔ سری سقطی کا نام کوئی پوچھے کسے کہتے ہیں تو کہنا مصطفیٰ کی شان کا نام ہے۔ معروف کرخی مصطفیٰ کی شان، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی مصطفیٰ کی شان کا نام، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی مصطفیٰ کی شان کا نام، سلطان الہند غریب نواز کسے کہتے ہیں؟ ارے بابا کسی کو نہیں کہتے، مصطفیٰ کی شان کا نام ہے۔ بھئی مصطفیٰ کی شان کا نام ہے تو ہم اگر رات بھر نعتیں پڑھیں، مصطفیٰ کے شہر کی تعریف کریں، زلف عنبر کی تعریف کریں، چہرے انور کی تعریف کریں، تو کوئی پوچھے یہ کیا کرتے ہو تو ایک ہی جواب ہے، ارے بابا ہم کیا کرتے، ہم تو رب کی شان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ پیروں کے پیر، دستگیر، غوث الاعظم، منقبتیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ارے بابا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی شان کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دونوں چیزیں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ آقا نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے من ذکرک فقد ذکرنی، میرے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں سنو، آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں میرے ولی کون ہے؟ فرمایا سنو میں بتا دوں میرے ولی کون ہے، جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ بتا دے، فرمایا ان کی ایک ہی پہچان ہے۔ اب ولی کی پہچان بتاتا ہوں میں آپ کو، زیادہ تفصیل میں جاؤں گا بہت وقت، ایک جملے میں پہچان بتاتا ہوں ولی کسے کہتے ہیں اور کس کے بتانے سے، مصطفیٰ کے بتانے سے، کسی اور کتاب سے نہیں، حضور نے بتایا۔ فرمایا میرے ولیوں کی پہچان یہ ہے، حضور نے فرمایا جب ہمارا ذکر ہوگا تو ان کا بھی ذکر ہوگا، اور فرمایا جب ان کا ذکر ہوگا تو ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ فرمایا کبھی ایسا ہوگا کہ بات ان سے شروع ہوگی ختم ہم پر ہوگی، اور فرمایا کبھی ایسا ہوگا کہ بات ہم سے شروع ہوگی تو ختم ان پر ہوگی۔ فرمایا جب ہمارا ذکر ہو اور ہمارے ساتھ میں جب ان کا ذکر ہو سمجھ لینا وہ ولی ہے، اور فرمایا جب ان کا ذکر ہو اور ساتھ میں ہمارا بھی ذکر ہو سمجھ لینا کہ وہ ولی ہے۔ اے ہے رب نے ذکر کیا تو فرمایا میرے محبوب جب میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ہوگا، ایسا نہیں تیرا بھی ہوگا۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب، ہمارے احبہ، ہمارے اولیاء وہ ہیں کہ جب ہمارا ذکر ہوگا تو ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالی مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا نام ہے ولایت۔ آئیے اس کو سمجھا دوں۔ ولایت کہتے ہیں تعلق مع اللہ کو، بندے کا جیسا رب سے تعلق ہوگا ویسے ہی وہ ولی ہوگا، جیسا اس کا تعلق ہوگا، جیسا رب سے تعلق ہوگا ویسے ہی منصب ولایت پر ہوگا۔ جیسے جیسے یہ تعلق بڑھتا ہے تو پھر ولایت میں نسبت نصیب ہوتی ہے۔ کسی ولی کو نسبت عشق ملتی ہے، کسی ولی کو نسبت عشق مل جاتی ہے، اور ایسی ملتی ہے کہ پھر وہ بے قرار رہتا ہے، اسے دن کے اجالے اچھے نہیں لگتے،
اسے روشنی اچھی نہیں لگتی. حافظ ابن کثیر نے اس پر ایک حدیث سنا ہو کہ ولی کیسا ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر نے اور اس کو جامع ترمذی میں بھی بیان کیا. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت مالک، حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے. غور سے سن لیں ولی کسے کہتے ہیں. ولایت بھنڈی بازار میں نہیں بکتی ہے کہ آپ چلے میں چلے ولی بن جائیں گے. چلے سے ولی نہیں بنتا ہے. ولایت ایک الگ شعبہ ہے. اس کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کے منصب ولایت پر پہنچتا ہے. تب جا کر منصب ولایت پر پہنچتا ہے اور پھر اس کے اندر اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ پھر وہ دشمن سے لڑتا ہے. وہ دشمن کے جو سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ خود بھی زیر کر لیتا ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرتا ہے. خالی ٹوپی پہن لینے سے، پیجامہ اونچا پہن لینے سے، تسبیح رات دن گھمانے سے ولی نہیں بنتا ہے اور وہ ہدایت پر نہیں لا سکتا. میں آپ کو بتاؤں کیسے، ایک مثال دیتا ہوں دنیاوی. ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے دیش میں. ہمارے دیش کی جنگ ہو جائے کسی برابر والے دیش سے، جنگ ہو جائے اور ہم سب اٹھے یہاں سے اور ہم جا کر سرحد پر گئے، ہم بھی لڑیں گے دیش کے لیے، جان دیں گے یا لیں گے. وہ جو فوج کا چیف آف کمانڈر ہے لڑنے دے گا؟ ارے بھائی لڑنے دے گا؟ وہ کہے گا بندوق کیسے چلائی جاتی ہے معلوم ہے، نشانہ دشمن پر کیسے لگایا جاتا ہے، جو سیفٹی بنکرز بنائے جاتے ہیں اس میں پوزیشن کیسے لی جاتی ہے، سامنے والے سے بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے، دشمن کا حملہ روکنے کی ترکیب کیا ہے، خود کیسا حملہ کرو گے، کبھی ٹریننگ لی ہے؟ ہم کہیں گے نہیں ٹریننگ تو نہیں لیے. وہ کہے گا ایسے نہیں لڑ سکتے. پہلے چھاونی میں جاؤ جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں ٹریننگ لو، بندوق کیسے پکڑی جاتی ہے، گولی کیسے چلتی ہے، لوڈنگ کیسے کی جاتی ہے، وہ کاندھے پہ رکھ کر کیسے دیکھا جاتا ہے. وہ کہے گا اگر ایسی تمہیں بھیج دیا ایسے ہی تو تم سب مر جاؤ گے. دشمن ایک ہی دشمن کا فوجی مار دے گا سب کو. تمہیں ٹریننگ نہیں ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ ہاں بس. ولی جب بنتا ہے تو وہ بھی کسی ولی کی بارگاہ میں ٹریننگ لیتا ہے. خالی قرآن پڑھ لینے سے، حدیثیں پڑھ لینے سے ولی نہیں بن سکتا. قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر اور علوم ظاہری پڑھ کر پھر جاتا ہے کسی ولی کی خانقاہ میں ٹریننگ لینے کے لیے. وہ بتاتا ہے شیطان کو کیسے زیر کرنا ہے، وہ بتاتا ہے شیطان کے حملے کو کیسے روکنا ہے. یہ شیطان تجھے نہ جانے کون کون سی شکل میں آن کر کے بہکائے گا، تب جا کر کے منصب ولایت پر پہنچتا ہے. تو ولایت تعلق مع اللہ ہے. جیسا تعلق ہوگا ویسے ہی پھر اس کی ولایت کا درجہ ہوگا. اور جب ولایت ترقی کرتی ہے تو نسبت مل جاتی ہے، نسبت عشق ملتی ہے. حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں، کہا حارث ادھر آؤ. کہا یا رسول اللہ فرمائیے. حضور نے فرمایا حارث ایک بات بتاؤ، تمہاری صبح کیسی ہوئی، رات کیسی گزری؟ تو حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا میرے آقا میری حالت اور میری رات ایسی گزری کہ میں نے حقیقت ایمان کو پا لیا. جب حضرت حارث نے کہا تو حضور نے فرمایا یا حارث انظر فیقول، غور کرو اور پھر بولو. ذرا سوچو، غور کرو کیا کہہ دیا، پھر بولو. حضرت حارث نے پھر وہی کہا.
حضور نے پھر فرمایا انظر فیقول. حضرت حارث نے پھر کہا، 3 بار کہا، ثلاث مرہ. حضور نے فرمایا کہ حارث ایک بات تو بتا، جب تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو دل سے نکال کر پھینک دیا، اور میرے آقا اب میری نظر میں پتھر اور مٹی، سونا اور چاندی ایک سے ہو گئے. جو قدر و منزلت پتھر اور مٹی کی ہے وہی قدر و منزلت سونا اور چاندی کی ہو گئی. اور میرے آقا دن کو پیاسا رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، رات کا انتظار کرتا ہوں. لوگ جب سب اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں تو پھر میں جانماز پر کھڑا ہوتا ہوں اور عرض کی میرے آقا اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے آقا جانماز پر کھڑے ہو کر میں اللہ کے عرش کو دیکھتا ہوں. میرے آقا میں جنت کو دیکھتا ہوں، دوزخ کو دیکھتا ہوں، اور جنت میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں، دوزخ میں دوزخیوں کو دیکھتا ہوں. آقا نے فرمایا یا حارث عرفت فلزم ثلاث مرہ، اے حارث حقیقت میں تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، اب اس سے چپٹ جا. تو کسی کو نسبت عشق ملتا ہے ولایت میں، کسی کو نسبت معرفت ملتی ہے، اور جب یہ نسبت ترقی کرتی ہے، جو فروغ پہنچتا ہے، یوں اللہ تبارک و تعالی اس کی ولایت کا چرچا کر دیتا ہے، اس کی ولایت کا چرچا کر دیتا ہے. آئیے بڑے بڑے ولی ہوئے اس کائنات ولایت میں. کسی کو اللہ نے ولایت عیسوی عطا کی، کسی کو ولایت موسوی عطا کی، کسی کو ولایت ابراہیمی عطا کی. جس کو ولایت عیسوی ملی تو اس کی کرامت سے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کا مظہر دکھائی دیا. جسے ولایت موسوی ملی تو اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مظہر دکھائی دیا. خود غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو ولایت عیسوی عطا کی، کسی کو ولایت موسوی عطا کی. اور آگے سنیں، ایک جملہ اور رہ گیا بیچ میں. جب یہ ولایت ترقی کرتی ہے، ولایت عیسوی ولایت موسوی سے ملتی ہے، ولایت موسوی ولایت ابراہیمی سے ملتی ہے، اور ولایت ابراہیمی ولایت نوحی سے ملتی ہے. یکے بعد دیگر حضرت آدم کی ولایت تک پہنچتی ہے. اور جب یہ ولایت نقطہ کمال کو پہنچتی ہے تو اس کو ولایت محمدی کہتے ہیں، اس کو ولایت محمدی کہتے ہیں. اس لیے غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو ولایت عیسوی عطا کی، کسی کو ولایت موسوی عطا کی، کسی کو ولایت ابراہیمی عطا کی. فرمایا سب کو کسی نہ کسی ولایت سے سرفراز فرمایا، مگر اللہ نے عبد القادر کو ولایت محمدی عطا کی ہے. اور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو یاد رکھیں ہر ولایت سے اللہ نے پہلے ہی روز ازل میں سرشار کر دیا تھا. یہ شان غوث اعظم ہے. یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر ولی کو ایک ولایت میں قدم ملتا ہے، ہر ولی کو ایک ولایت میں قدم ملتا ہے. کسی کو قدم موسوی ملا، کسی کو عیسوی ملا، کسی کو نوحی اور ابراہیمی ملا. مگر فرمایا سنو، اللہ کی شان وہ ہے کہ عبد القادر کو قدم محمدی عطا کیا ہے. وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم بقدم ہے، مگر عبد القادر مصطفیٰ کے قدم بقدم ہے. یہ غوث اعظم کی شان ولایت ہے. آئیے اب پھر غوث اعظم پر چلیں. قادری لکھتے نا ہم لوگ، یہ مغالطہ دور کروں آج آپ لوگوں کا، اور غور سے سن لیں، یہ مغالطہ دور ہو جائے گا. قادری تو غوث الاعظم کے مرید ہیں ہی، قادری تو غوث الاعظم کے مرید ہیں ہی. چشتی بھی غوث الاعظم کے مرید ہیں، سہروردی بھی غوث الاعظم کے مرید ہیں، نقشبندی بھی غوث الاعظم کے مرید ہیں، شاذلی بھی غوث الاعظم کے مرید ہیں، رفاعی بھی غوث الاعظم کے مرید ہیں،
مشیش بھی غوث العظم کے مرید ہیں، جتنے سلاسل اس روئے زمین پر ہیں سب غوث العظم کے مرید ہیں، اس لیے آپ ہیں پیروں کے پیر۔ آپ نے فرمایا کوئی جنوں کا پیر ہے، خود غوث اعظم کا فرما نہیں ہے، مجیر معظم میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا کوئی جنوں کا پیر ہے، کوئی انسانوں کا پیر ہے، فرمایا عبد القادر وہ ہے جو سب کا پیر ہے، پیروں کے پیر ہیں۔ آپ پوچھے چشتی کیسے مرید ہے غوث اعظم کے؟ تو سنیں، پڑھیں آپ گلبرگہ میں آرام فرما ہے مندہ نواز گیسو دراز، جانتے نا سب لوگ، ان کی کتاب پڑھ لیں، نام ہے خاتمہ تصوف، خاتمہ تصوف ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا، لکھ رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 27 پر، وہ کہتے ہیں میرے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ان کے پیر و مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے پیر و مرشد نے کہا۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے پیر و مرشد نے کہا۔ وہ کون ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پٹن لاہور۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے پیر و مرشد نے کہا۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، سلطان الہند نے فرمایا۔ خواجہ غریب نواز نے، وہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ کیا خواجہ سلطان الہند نے کہا کہ جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا کہ قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سنجر میں محو مراقبہ تھا، پہاڑیوں میں، سنجر میں محو مراقبہ تھا پہاڑیوں میں، کہتے ہیں میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو سلطان الہند کہتے ہیں میں نے گردن جھکا کر اور غوث اعظم کی بارگاہ میں التجا کی، یا غوث پاک قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ سن کر میں نے کہا بل علی راسی وعینی، آپ کا قدم میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں چشتی مرید ہوئے نہیں ہوئے غوث اعظم کے؟ ایک سلسلہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سلسلہ سہرورد کے امام، اس نظر سے مت دیکھا کرو کہ یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، ارے سب ایک ہی پیڑ کے پھل ہیں بابا، سب ایک ہی پیڑ کے پھل ہیں، آپس میں یہ مت دیکھا کرو یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی وہ خود بیان کرتے ہیں، عوارف المعارف پڑھ لیں، ان کی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، بڑے بڑے اکابرین اولیاء نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میری عمر 13 برس کی تھی اور میں علوم ظاہری اور باطنی، ظاہری سے علوم منقولات اور معقولات سے میرا سینہ سمندر ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے شیخ اور میرے چچا بھی ہیں ان کے اور پیر بھی ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے شیخ ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میرے شیخ میرے چچا مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے، 13 برس کی عمر تھی، سارے علوم سے سینہ سمندر تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں بٹھا دیا اور کہا حضور یہ بیٹا لایا ہوں آپ کے پاس، علوم ظاہری سب پڑھ لیے، اب علوم معرفت پڑھا دیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میری طرف غوث پاک نے نظر کرم فرمائی اور مجھ سے کچھ مسائل پوچھے، جیسی پوچھے میں نے جواب دے دیا، فقہ کا مسئلہ جو بھی پوچھا میں بتاتا گیا۔ غوث پاک مسکرائے، فرمایا قریب آؤ، اور جب میں قریب پہنچا تو میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ جب پھیر کر اپنا ہاتھ اپنی طرف کیا، اس کے بعد فرمایا بیٹا ذرا اس کا جواب دو۔ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں میرے سینے میں کچھ تھا ہی نہیں، سب صاف کر دیا۔ میں گھبرایا تو مجھ سے کہا بیٹا گھبراؤ مت، جب کوئی نئی چیز لکھنی ہو تو پہلی والی کو مٹایا جاتا ہے، جیسے مٹاتے نہیں تختی پہ مٹایا کرتے تھے، مٹایا جاتا ہے۔
پھر ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ پھر میرا سینہ علم معرفت کا سمندر بن گیا. اب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلہ سہرورد کو جو بھی فیض مل رہا ہے وہ دست معاب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مل رہا ہے. تو نقشبندی مرید ہوئے نہیں ہوئے غوث پاک کے؟ وہ سہروردی نقشبندی کو لے لیں. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخارا سینٹرل ایشیا ازبکستان وغیرہ جو کہلاتا ہے. غوث پاک گزرے ایک مرتبہ اس راستے سے اور فرمایا سنو یہ شہر بخارا میں اب سے 153 برس کے بعد 153 برس کے بعد بہاؤالدین پیدا ہوگا, اس کو فیض ایڈوانس دیے جا رہا ہوں. جب شاہ بخارا پیدا ہوئے تو غوث پاک کے فیض سے مستفیض ہو کر پیدا ہوئے. تو اب جتنے بھی نقشبندی ہیں وہ غوث پاک کے مرید ہوئے نہیں ہوئے؟ سب آپ کے مرید ہوئے. سلسلہ شاذلیہ ہندوستان میں 3-4 سلسلے چلتے ہیں. آپ چلے جائیں خاص طور سے مصر وغیرہ میں وہاں شاذلیہ چلتا ہے. سلسلہ شاذلیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جو لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کو دعائے حزب البحر کہتے ہیں. دعائے حزب البحر کہتے ہیں. بڑے بڑے اسلاف بڑے بڑے اکابرین اولیاء اس دعائے حزب البحر کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. وہ شیخ ابو الحسن شاذلی کی یہ دعا ہے, وہ دعائے حزب البحر. وہ پوتے مرید ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو شاذلی مرید ہوئے. سید احمد الرفاعی سلسلہ رفاعیہ کے امام, یورپ میں سلسلہ ہے ان کا بہت بڑا, عرب میں چلتا ہے ان کا سلسلہ. سید احمد الرفاعی حج پر گئے ہوئے تھے, مکہ میں تھے. غوث پاک نے بغداد میں فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سید احمد الرفاعی اپنے حجرے میں تھے, اپنے خیمے میں تھے, گردن جھکائی اور کہا بل علی وراسی, میں آپ کا قدم مبارک میرے گردن پر ہی نہیں میرے سر اور میرے آنکھوں پر بھی ہے. ایک مرید نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا شہنشاہ بغداد نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ارے گردن جھکائی ہے تاکہ ولایت باقی رہ جائے. تو رفاعی ہوئے نہیں ہوئے؟ اسی طریقے سے آپ عبدالسلام بن مشیش سلسلہ مشیشیہ کے امام, ان کو لے لیں آپ. وہ غوث پاک کے مرید. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب پیروں کے پیر غوث اعظم, سب پیروں کے پیر غوث اعظم. آپ سب پیروں کے پیر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی سب سے بڑی شان ہے آپ. کیسی شان ہے؟ اور سنیں اب آپ, میں نے کہا تھا نا غوث پاک کی شان پر ہی بات کرتے ہیں. کیسی شان ہے ذرا دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہے کہ نہیں؟ حضور کی جب نبوت کی بات آئی تو سارے نبیوں سے حلف لیا اللہ نے. پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں پڑھ لیں آپ. یہ عید میلاد النبی کے موقع پر کئی جگہ میں نے اس آیت کا خلاصہ کر کے خطاب بھی کیا ہے. تو اللہ نے عہد لیا سارے نبیوں سے مصطفیٰ کی نبوت کا. یعنی جب حضور کی نبوت کی بات آئی تو سارے نبیوں نے گردنیں جھکائیں. جب نبوت کی بات آئی مصطفیٰ کے تو سارے نبیوں نے گردنیں جھکا دیں. اور جب غوث پاک کی ولایت کی بات آئی تو سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی. ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا, نہ مصطفیٰ کے علاوہ کسی نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں جھکی, اور ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا, نہ غوث پاک کے علاوہ کسی ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں جھکی. دوسری بات, اللہ نے حضور کو یاد رکھیں کثرت امت عطا کی. کثرت امت. حضور نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا سنو قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں. فرمایا 120 صفوں میں آدم سے لے کر اور مجھ تک سارے نبیوں کے امتی آ جائیں گے, سب آ جائیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو 40 صفوں میں فرمایا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے امتی ہوں گے 40 صفوں میں, اور فرمایا 80 صفوں میں میرے امتی ہوں گے.
تو حضور کو کثرت امت عطا کی، حضور کو کثرت امت عطا کی اور غوث پاک کو کثرت مریدین عطا کی ہے۔ اتنے مرید کائنات ولایت میں کسی کے ہیں ہی نہیں جتنے کے غوث پاک کے مرید ہیں۔ ایک نے پوچھ لیا آپ غوث پاک سے کہ ذرا اتنا تو بتا دے حضور، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تو آپ کے مرید ہیں، لیکن آپ کے بعد یہ سلسلہ آپ کے مرید کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک جو دل سے اور محبت سے کہہ دے کہ وہ غوث پاک کا مرید ہے وہ میرا مرید ہے۔ فرمایا وہ میرا مرید ہے، فرمایا کسی کونے پر ہو لیکن جب وہ کہے وہ میرا مرید ہے تو وہ میرا مرید ہے۔ تو آپ کو کثرت مریدین عطا کی ہے۔ اور آگے سنیں، حضور کو کثرت معجزات عطا کی اللہ نے، اتنے معجزے عطا کیے کہ انا اعطینا کل کوثر، جہاں کثرت کی بھی انتہا ہو گئی حضور کو کثرت معجزات دیے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت کرامات عطا کی۔ امام یافعی کو پڑھ لیں، عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ لیں، شاہ ولی اللہ کو پڑھ لیں، شاہ عبدالعزیز کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ لیں، یا پھر تصوف میں آ جائے شیخ شہاب الدین سہروردی کو پڑھ لیں، صاحب بخارا نقشبندی کو پڑھ لیں، ارے تمام بزرگوں کو پڑھ لیں۔ تقریباً ہزارہا اولیاء کرام اور ہزارہا مفسرین اور محدثین ہیں جنہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت حد تواتر تک پہنچی ہے، اور جتنی کرامت غوث پاک کو اللہ نے عطا کی کسی ولی کو عطا نہیں کی ہے۔ یہ آپ کی کرامت ہے، اور کیسی کرامت ہے یاد رکھیں۔ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا، قصیدہ غوثیہ میں آپ نے فرمایا کہ سنو، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، بحرون کہتے ہیں نہر کو، اور بہار ہے جمع، چھوٹی ہاں سے بہار نہیں، بڑی ہاں سے بہار، بحرون کہتے ہیں نہر کو، دریا کو، اور بہار بہت سارے دریا، تمام دریا۔ فرمایا اگر میں اپنی نظر اپنا راز دریاؤں میں ڈال دوں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي السَّوَالِي، فرمایا خدا کی قسم وہ پھر قیامت تک کبھی بہنا نصیب نہ ہو انہیں، وہ بہے نہیں، رک جائے ہمیشہ کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر اگر ڈال دوں، لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے اندر چھپ جائے۔ فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي، اگر میں اپنا راز میت پر ڈال دوں، مردے پر ڈال دوں، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، اور جنہیں کتنے کیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ ولی کی بارگاہ میں یاد رکھیں، مردے زندہ کرنا یہ معمولی سی بات ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار پڑھنے سے بات بنتی ہے، خالی باتیں بنانے سے اور اپنے خود ساختہ عقیدہ پیدا کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خالی نمازیں یا نماز کی تبلیغ کر کے کسی کو اوپر فتویٰ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر ذرا ذوق اور شوق ہے تو پڑھو، بہجت الاسرار پڑھو، آج سے 600 برس پرانی کتاب ہے، 600 برس پرانی۔ غوث پاک کا واز چل رہا تھا، آپ بیان فرما رہے تھے، لوگ متوجہ تھے، اچانک ایک چیل آئی اوپر الٹی ہوئی، چیل اس کو انگریزی میں شاید ایگل کہتے ہیں، ایک چیل آئی الٹی ہوئی، اس نے جب چیچی گئی اوپر تو لوگوں نے اپنے چہرے گھمائے، لوگوں کا ذہن منتشر ہوا۔ آپ نے حالت جلال میں فرمایا ارے کیا بلا ہے، کون ہے تو، تیرا سر قلم ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ چیل کی گردن کٹی اور گر گئی آن کر۔ جب آپ کا واز ختم ہو گیا تو آپ جب گزرے فرمایا یہ کیا پڑا ہے؟ کہا حضور یہ چیل پڑی ہے۔ کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا آپ نے فرمایا تھا اس کا سر جدا ہوا اور گر گئی آن کے۔ آپ نے وہ سر اٹھایا اور اس کی گردن پر رکھا اور ٹھوکر مار کر فرمایا جا اللہ تجھے زندہ کر دے، بس یہ کہنا تھا کہ وہ چیل اٹھی اور اڑ کر چلی گئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ کوئی کہانیاں قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ انہیں وہ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت وہ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایک آپ کے بڑے چاہنے والے سنے، یہ بھی بہجت الاسرار میں ہے، اور یہ آپ کا کیونکہ
جو آپ کی پیدائش ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. ایک بات اور سمجھا دوں آج آپ کو, اہل علم جانتے ہیں, عام آدمی شاید نہیں جانتا ہوگا, ابھی میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی, وہ سمجھا دوں. یہ 11ویں کیا ہے بھئی, یہ 11ویں کیا ہے؟ تو سنیں, یہ 11 تاریخ نہ تو آپ کی ولادت کی ہے, نہ تو پیدا ہوئے اس کو, نہ 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. بھئی 2 تاریخیں منائی جاتی نا زیادہ, یا تو ولادت کی تاریخ ہو پیدائش کی, یا اس تاریخ میں وصال ہوا ہو. تو غوث اعظم کی نہ تو یہ تاریخ ولادت ہے 11, اور نہ ہی تاریخ وصال ہے. آپ کی پیدائش رمضان کی پہلی تاریخ ہے. رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس کی پہلی تاریخ 471 برس 71 ہجری کی, 471 ہجری رمضان مبارک کا پہلا دن وہ پیدائش ہے. اور اسی مہینے کی ربیع الثانی جو چل رہا ہے, اس کی 17 تاریخ جو آنے والی ہے, اور 561 ہجری وہ آپ کا وصال ہے. اب نہ تو کوئی 17ویں کے نام سے جانتا ہے آپ کو, نہ ہی کوئی آپ کو رمضان کے نام سے جانتا ہے, 11ویں کے نام سے جانتا ہے. یہ کیوں, ایسا کیوں؟ بھئی آپ جتنے بھی ولیوں کی تاریخیں آپ مناتے ہیں, عرس مناتے ہیں ہم لوگ, تو یا تو عرس مناتے ہیں ہم تاریخ وصال پر یا تاریخ ولادت پر. لیکن واحد غوث اعظم کی ذات یہ ہے کہ آپ کا جو جشن منایا جاتا ہے ویسے پورا مہینہ, لیکن جانے جو جاتے ہیں آپ, بھئی خواجہ سلطان الہند ہے, چھٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں. رجب کو وصال ہوا ہے آپ کا, ہر آدمی جانتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ 25 صفر سے جانے جاتے ہیں, 25 صفر کو وصال ہوا ہے آپ کا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. مفتی اعظم ہند 14 محرم کے نام سے جانے جاتے ہیں, 14 محرم کو وصال ہوا ہے. لیکن غوث پاک کی نہ یہ تاریخ وصال نہ تاریخ ولادت, پھر 11ویں کے نام سے کیوں مشہور ہوئے, وہ سننے کیوں ہوئے وہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو. آپ کی ایک عادت تھی, آپ کی ایک عادت تھی, آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ پوری زندگی جب مہینے کی 11 تاریخ آتی تھی تو 11 تاریخ, آج بھی جو ہمارے بزرگ ہیں پرانے, جو گاؤں کی زندگی زیادہ گزاری, اور بزرگ ہی نہیں, آج کل تو نیو جنریشن کو تو خیر معلوم ہی نہیں ہے, لیکن جو باشعور طبقہ وہ جانتا. باقی عام طریقے سے لوگ, ہم جب تاریخ لگاتے تو کب لگاتے ہیں, جب دوسرے دن کا دن نکل آتا ہے تبھی لگاتے ہیں نا. انگریزی کا تو ہمیں خوب پتا ہے کہ وہ رات کے 12 بجے بدل جاتی ہے, مگر اسلامی تاریخ کا شاید کم پتا ہے. اگر کوئی پوچھے چاند کی کیا تاریخ ہے, تو آپ آج بھی اگر پوچھے گا تو جو دن گزر گیا جس تاریخ کا وہی بتائے گا یہ تاریخ ہے. بتاتا نہیں بتاتا, آپ لوگ جانتے ہیں. وہ تاریخ بدلے گا کل کا سورج نکلنے کے بعد, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ بدل جاتی ہے مغرب کے بعد. جہاں سورج غروب ہوا اور تاریخ بدل گئی, تو آپ کا یہ معمول تھا کہ مہینے کی 11 تاریخ کو شام کو لنگر بنتا تھا آپ کے یہاں, لنگر کھلایا کرتے تھے. کیوں؟ تو 11 گزر کے شام کی جو رات آتی ہے وہ کون سی تاریخ کی آتی ہے؟ 12 تاریخ کی. حضور ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں تشریف لائے؟ 12ویں شب میں. 12ویں 11 کا دن گزر کے 12ویں شب کی جو حضور آئے, تو غوث پاک 11 کی شام کو کھانا بنتا تھا, اور جب دن بدل کر رات آتی تھی 12 کی, تو مصطفیٰ کے میلاد کا کھانا کھلایا کرتے تھے. اور پوری زندگی آپ کا یہ عمل رہا. 11 گزرتی تھی, 12 کی رات میں لنگر ہوتا تھا, تو رب نے فرمایا عبد القادر لے, اب نہ تجھے کوئی 17ویں کے نام سے, نہ کوئی رمضان کے پہلے کی نام سے, اب پوری کائنات انسانیت قیامت تک تجھے 11ویں کے نام سے جانے گی, کیونکہ تو نے مصطفیٰ کی محبت میں پوری زندگی مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہا. لے اب تجھے 11ویں کے نام سے جانا جائے گا, اور اس لیے آپ کو 11ویں والے کہا جاتا ہے. سن لیں آپ, یہ وجہ ہے آپ کی 11ویں والے کے نام سے. تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہے 553 ہجری کا, بہجت الاسرار میں, اور کتابوں میں بھی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اخبار الاخیار میں. 553 ہجری کا واقعہ ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ایک چاہنے والے غوث پاک کے, ان کا نام ہے ابو المعالی محمد بن احمد. 553 ہجری کا واقعہ ہے, اور 561 میں آپ کا وصال ہوا ہے غوث پاک کا.
وہ کہتے ہیں کہ حضور کی محفل میں ہم حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے تھے، بڑا جلسہ تھا اور آپ کی محفل میں بہت پبلک ہوا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، آپ منبر پر خطاب کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں اسی حالت میں مجھے قضائے حاجت شروع ہو گئی اور میں بے چین ہو گیا، اب اٹھوں کیسے یہ بھی مجھے گوارا نہ ہوا، لیکن میں تھا بہت پریشان. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث پاک منبر سے اتر کر آئے میری طرف کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسی وہ اتر کے آئے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ آنکھیں جھوٹی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ان آنکھوں نے. باقی اور لوگ تقریر اور بات سننے میں مشغول تھے، غوث پاک سیڑھیوں سے اترے منبر کی، میں نے دیکھا کہ وہ ادھر بھی آ رہے ہیں اور سیڑھیوں پر بھی کھڑے ہیں. بیان جاری ہے، میرے قریب آئے اور قریب آن کر میرے سر پر جو رومال تھا ان کے کاندھے پر میرے سر پر ڈال دیا. جیسے رومال ڈالا میں نہر کے قریب ایک باغ میں پہنچ گیا. میں نہر کے قریب ایک باغ میں پہنچا. جب میں باغ میں پہنچا تو میں نے میرے جیب میں چابیوں کا ایک گچھا تھا، اس میں چابیاں تھیں. میں نے ایک درخت میں ایک جھاڑ میں لٹکا دی اس کی ٹہنی میں، اور خود قضائے حاجت سے فارغ ہوا. نہر میں جا کر کے استنجا کیا. بس جب استنجا کر کے فارغ ہوا، جیسی غوث پاک نے رومال ہٹایا وہیں بیٹھا تھا. میں وہیں بیٹھا تھا. الغرض وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر شک ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. جلسہ ختم ہوا، میں اٹھ کر چل پڑا اور جو میں نے دیکھا تھی، جو جگہ دیکھی تھی، جو باغ دیکھا تھا، میں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا. اور میں نے پھر اس درخت کو، اس جھاڑ کو تلاش کیا. جب میں پہنچا تو میں نے اپنی چابیوں کا گچھا ٹنگا ہوا پایا اس میں، اور اس کو اتار کر کے میں لے آیا. میں نے آن کے غوث پاک کے قدموں کا بوسہ دیا اور میں نے کہا اے پیر، میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا ابو المعالی عبد القادر کو اللہ نے بہت قدرت عطا کی ہے، بہت قدرت عطا کی ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک نوجوان تھا، افریقہ کا رہنے والا، ایک گاؤں کا بڑا حسین نوجوان تھا. آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، مجلس میں بیٹھا تھا. آپ نے اسے بلایا واز کے بعد میں فرمایا بیٹا ادھر آ. وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا کرتے ہو تم؟ کہا غوث پاک میں تجارت کرتا ہوں، یہاں سے مال لے کر افریقہ جاتا ہوں، وہاں سے یہاں آتا ہوں، میرا یہی کام ہے اور آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا تیرے لیے ایک خبر ہے، افسوسناک ہے. کہا کیا خبر ہے؟ کہا بیٹا تیری والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ رونے لگا. آپ نے فرمایا بیٹا صبر کر. پھر رویا. آپ نے فرمایا بیٹا گھبرا مت، کیا تو چاہتا ہے کہ ماں کے جنازے کو کاندھا دے دے؟ اس نے کہا غوث پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افریقہ کہاں اور میں کہاں، بغداد کہاں؟ آپ نے فرمایا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، گھبرا مت. آپ نے اپنا رومال اس کے سر پر ڈالا اور اس کے بعد رومال جب کھینچا تو اپنے گھر میں افریقہ میں بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ. یہ کرامت کہتے کس کو ہے؟ ارے کرامت کہتے کس کو ہے؟ معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ اور کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسانی بس کی بات نہ ہو، انسانی عقل سے باہر ہو اور اللہ کا کوئی ولی اس کام کو کر دے، اسے کرامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی جو کام کرتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کرامت کا. جو مطلقاً انکار کرے گا یاد رکھیں وہ قرآن کا انکار کرے گا. میں نے کل آپ کو حضرت عاصم ابن برخیہ کی کرامت بتائی، آپ کو میں نے اصحاب کہف کی کرامت بتائی، حضرت مریم کی کرامت بتائی. جب قرآن کہتا ہے میرے ولیوں کی کرامت حق ہے تو پھر اس زمینی فرض پر کسی کو حق نہیں بنتا جو کرامت کا انکار کر کے لوگوں کو ورغلائے یا ان کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کرے. اپنے عقیدے درست رکھو، یاد رکھیں اپنے عقیدے درست رکھو. اور آخر میں چند منٹ غوث پاک کا کیونکہ جلسہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا ہے، غور سے سن لیں. آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ گناہ کبیرہ کی طرف اگر جاتا ہے، گناہ کبیرہ جانتے ہیں گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، زناکاری کرنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کی طرف اگر چلتا بھی ہے تو میں بچا لیتا ہوں. فیصلہ ہم کریں
اگر ان عیبوں میں سے کوئی عیب ہے ہمارے اندر تو حقیقت تو یہ ہے کہ غوث پاک سے محبت نہیں ہے ہمیں. اگر ہم محبت کرتے ہیں تو سارے عیبوں کو چھوڑ دیں. ایک طرف غوث پاک نے بشارت دی, فرمایا میں نے پوچھا داروغہ جہنم سے, جہنم کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس سے پوچھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاختیار میں لکھا, مدیر معظم میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا, فرمایا کہ غوث اعظم نے فرمایا میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا جس کا نام مالک ہے, اس سے میں نے پوچھا کہ اے داروغہ جہنم کیا جہنم میں کوئی میرا مرید بھی ہے؟ اس نے کہا عبد القادر خدا کی قسم تمہارا کوئی مرید جہنم میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رجسٹر عطا کیا ہے, میرے مریدوں کے نام ہے اس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کا بڑا زہد, تقوی, پرہیزگاری, کبھی اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچا ہے بھائیوں؟ جو آپ کا دور ہے جانتے ہیں کیا دور تھا؟ اسلام کی دھجیاں اڑانے کی چاروں طرف سے کوششیں تھیں, گھر گھر پارٹیاں تھیں, تحریک معتزلہ اپنا جھنڈا لیے پھر رہی تھی, تحریک کرامتہ اپنا جھنڈا تھا, قدریہ کا اپنا جھنڈا تھا, جبریہ کا اپنا جھنڈا تھا, اسماعیلیہ کا اپنا جھنڈا تھا, امت کا شرازہ بکھیر دیا تھا, نمازیں بہت پڑھی جاتی تھی, پورا ملک شام, جزیرہ نما عرب, افریقہ تک اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے. لیکن جانتے حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ ایک طرف نیت بندی ہوتی تھی تو دوسری طرف شراب کی بوتل جیب میں پڑی ہوتی تھی. مسلمانوں کا یہ عالم ہو گیا تھا, دین کو کھیل بنا لیا گیا تھا. ایک 25 سال کا کھڑیل جوان ہے, غوث پاک کہتے میری عمر 25 سال کی تھی, میں عراق کے ریگستانوں میں پھرتا تھا, میں نہر دجلہ کے کنارے جا رہا تھا, میں نے دیکھا ایک ضعیف پڑا ہے, بوڑھا پڑا ہے, میں قریب پہنچا, اس کے جسم پر ہڈی اور کھال کے علاوہ گوشت نہ تھا, میں نے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا, پانی کا چھینٹا مارا, میں نے پوچھا بابا کون ہو؟ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد لڑکھڑاتی زبان سے کہا عبد القادر تو نے پہچانا نہیں, تیرے نانا جان کا لائے ہوا دین اسلام ہے. میرا یہ حال ہو گیا ہے. آپ نے پھر امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار, امت مسلمہ کی بدعمالیاں, بد کرداریاں کی اصلاح کر کے دین کو اس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ آپ کو غائبانہ طور پر ایک ٹائٹل ملا, جو ٹائٹل تھا محی الدین کا, دین کو زندہ کرنے والا. یہ آپ نے محنتیں کی, یہ آپ نے مشقتیں کی, آپ نے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو دین کی خدمت کی. میں نے کل بھی کہا تھا یہ کسی ملائیت کا کام نہیں ہے جو آج بھی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور کابل کی سرحدوں تک, جزیرہ نما عرب ہو, ملک شام ہو, ایران ہو. بے شک ایران میں, ملک شام میں, عرب میں صحابہ سے اسلام پہنچ گیا تھا, عرب میں صحابہ سے اسلام پہنچا تھا, لیکن سرزمین ہند میں کوئی ملا یہ کہہ نہیں سکتا کہ دین کو پہنچانے کا دائی اور دین کو پہنچایا ہے ملائیت نے, ہرگز نہیں. دین کے نور سے, روشنی سے جو در و دیوار اس بر صغیر کے روشن کیے ہیں وہ سوائے اولیاء اللہ کے کسی نے نہیں کیے. غوث اعظم نے ادھر یاد رکھ کے دین کو زندہ کیا, اور وہی دور چل رہا تھا, وہی دور تھا. 500-600 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے. اس کا کیا حال تھا ہندوستان کا؟ کشمیر سے لے کر کنیا کماری, کابل کی سرحدوں تک رجواڑے تھے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا. اس ولی سے اللہ نے وہاں کام لیا جس کی عمر 25 برس ہے, جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. ایک 23 برس کا کڑیل جوان مصطفیٰ کے روزے پر حاضری دے رہا ہے, اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. اچانک ایک پرچہ نکل کر آتا ہے روزے مبارک سے, اور وہ پرچے کے ساتھ ایک آواز آتی ہے کہ معین الدین لے حسن, لے آج سے تیرا نام معین الدین ہے اور تجھے سرزمین ہند جانا ہے, وہاں جا کر کے اللہ کا اور میرا فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ سلطان الہند کی ذات ہے. آپ یہاں آئے, یہاں آن کے دین کی تبلیغ کی, 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, اور بعض کو کلمہ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے منصب ولایت پر پہنچا دیا. آپ نے پھر برانچیز قائم کی, اپنے نائبین بنائے, دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے کیا, پورے کا پورا راجستھان صوفی حمید دین ناگوری کے حوالے کیا, یہاں تک کہ پھر یہ دین آگے بڑھا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر خواجہ محی الدین چشتی نے, جس کو سلطان الہند اور خواجہ غریب نواز کے نام سے ہم جانتے ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو منصب خلافت پر بٹھا کر دلی حوالے کر دیا, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے
پھر مصطفیٰ کے غلام تیار کیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید الدین گنج شکر کو تیار کیا, پاکستان کے علاقے میں لاہور میں بھیجا. آپ نے نظام الدین محبوب الہی کو تیار کیا, ان کو دہلی میں رکھا. نظام الدین محبوب الہی نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو تیار کیا. وہ دہلی سے نکل کر پورا مدھیہ پردیش گھومتے ہوئے انہوں نے ایک کو تیار کر کے گلبرگہ میں بندر عباس کے سندراز کو بھیجا. کس کس کی تاریخ بتاؤں؟ یہاں تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد یعنی ان کے خلیفہ بابا فرید الدین نے اگر نظام الدین محبوب الہی کو اگر تیار کیا تو دوسری طرف صابر کلیری کو تیار کیا, اور آپ نے یو پی کے علاقے کلیر میں ان کو بھیجا. وہاں جا کر کے دین اسلام پھیلایا. یہ ذہن سے نکال دینا کہ نماز یا چلوں کی بنیاد پر دین پھیلا ہے, ہرگز نہیں پھیلا ہے. دین اگر پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے دیوانوں سے پھیلا ہے اور یہ اللہ سے پھیلا ہے, اور انہی کا دیا ہوا یہ دین کا تحفہ ہے. جو آج ہم مسلمان ہیں ان کا دامن چھوڑو گے, ارے ان کا دامن چھوڑو گے کہاں کے رہو گے. آخر میں دو حدیثیں سناتا ہوں, بس اس کے بعد ختم کرتا ہوں. اور دونوں حدیثیں مسلم اور بخاری کی ہیں, متفق علیہ حدیث ہے. مسلم اور بخاری کی کان کھول کر سنیں. مسلم اور بخاری کی دلیل مانگنے والوں سنو. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. امام مسلم لائے کتاب الایمان میں, امام مسلم لائے کتاب الایمان میں, اور امام بخاری لائے کتاب التوحید میں. راوی اس کے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے روایت کی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بڑی پیاری حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر حضور نے خطبہ دیا, قیامت کے منظر بیان کیے, اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے. لیکن اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا 70,000 او 700,000. بخاری کے الفاظ ہیں او 700,000 کہ حضور نے فرمایا, حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں میں تھوڑا سا بھول گیا 70,000, یا تو حضور نے کہا کہ 70,000 او 70,000, یا حضور نے فرمایا 7 لاکھ, یا تو 7 لاکھ کہا یا 70,000 کہا. فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو 7 لاکھ یا 70,000 ہوں گے. فرمایا وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, وہ ہاتھ پکڑ لے گا. میری امت کے ان 7 لاکھ یا 70,000 میں سے ایک کا ہاتھ پکڑے گا, دوسرا اس کا پکڑے گا, تیسرا اس کا پکڑے گا. فرمایا 70,000 کی زنجیر بن جائے گی. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں 70,000 کی زنجیر بن جائے گی. ان 70,000 اور 7 لاکھ میں ایک ایک ایسا ہوگا. فرمایا پوری زنجیر بنا کر وہ 70,000 کو اپنے ساتھ میں بغیر حساب و کتاب جنت میں لے کر جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث اعظم, جشن غوث اعظم, اولیاء کانفرنس, جشن اولیاء کانفرنس. اور اس سے اور عجیب تر حدیث سناؤ, اس سے اور عجیب تر. یہ بھی کتاب الایمان میں اور کتاب التوحید میں. بھئی عجیب بات ہے, کتاب الایمان میں اور کتاب التوحید میں امام بخاری امام مسلم لائے اس حدیث کو. موضوع کے اعتبار سے حدیث کیا اس بات کی ہے؟ یہ نہیں. کتاب الایمان الگ, یہ بات ہے ولیوں کی. ولیوں سے اور کتاب الایمان سے کیا تعلق؟ مولوی صاحب ذرا جواب تو دو. امام بخاری بتانا کیا چاہتے ہیں, امام مسلم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کتاب الایمان میں لا کر, کتاب التوحید میں لا کر کہ توحید توحید کا نعرہ لگانے والے توحید پرست تبھی بن سکتا ہے جب ولیوں کا دامن تھام لے گا. توحید پرست ایمان تبھی بچایا جا سکتا ہے جب ولیوں کا دامن تھام لے گا. وہ کہتے ہیں اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری. بڑی عجیب تر حدیث ہے یہ بھی متفق علیہ ہے مسلم اور بخاری کی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دیا اور قیامت کے منظر بیان کیے. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس دن بھی جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کچھ میری امت کے ایسے ولی ہوں گے, میرے احبہ ہوں گے, میرے اولیاء ہوں گے. یا رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ سنیں اگلا جملہ, گھبرانا مت. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے ولی ہوں گے میری امت کے
کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے جھگڑتے ہو نا، فرمایا وہ رب سے جھگڑیں گے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے کتاب الایمان اور کتاب التوحید میں، رب سے جھگڑیں گے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اب یاد رکھ لیں وہ جھگڑا ناز بندگی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کیسے جھگڑتا ہے، جب باپ کہتا لے 10 روپے لے لے کام چلا لے، دیتا وہ لوٹا پھرتا ہے زمین میں، وہ ادھر جاتا پھر بھاگ کر آتا ہے، وہ کہتا نہیں اتنے چاہیے، کیسے جھگڑتا ہے۔ لیکن بیٹا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جھگڑا کس کو کہتے ہیں، کیسا جھگڑیں گے؟ کوئی ہے جو کسی دیش کا پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، بادشاہ ہو، جب وہ تخت پر بیٹھا ہو تو کسی کی جرأت ہے کہ اس کے تاج کو ہاتھ لگا دے؟ ہے کسی کی جرأت؟ اگر ہار پہنے ہوئے ہو تو ہاتھ لگا دے، کسی کی جرأت ہے؟ کسی کی جرأت نہیں۔ چاہے وہ ڈیفنس منسٹر بیٹھا ہو، چاہے ایجوکیشن منسٹر بیٹھا ہو، چاہے آرمی کا چیف کھڑا ہو، کسی کی جرأت نہیں جو ہاتھ لگا دے۔ مگر اسی بادشاہ کے گھریلو کوئی بچہ جس سے بڑا پیار کرتا ہو، وہ آ جائے گود میں بیٹھ جائے آن کر، وہ چاہے تو تاج اتار دے، چاہے تو ہار اتار لے، بادشاہ اس سے کچھ نہیں کہے گا، مسکراتا رہے گا، کیونکہ پیار کرتا ہے اس سے۔ یہی ناز بندگی اولیاء کا ہوگا قیامت کے دن، وہ رب سے جھگڑیں گے۔ آقا نے فرمایا سنو کیسے جھگڑیں گے، اب پوری حدیث سن لیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، فرشتے کہیں گے تم جنت میں چلو جنت میں، اور یہ جنت سامنے ہے، آپ کی کوئی چیکنگ نہیں، امیگریشن آپ کا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جائیے جنت میں۔ آقا نے فرمایا جب وہ فرشتے کہیں گے جنت میں چلو، وہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں جاتے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری، وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جاتے۔ رب کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے انکار کر دیا مولا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرشتے پھر آئیں گے، حضور نے فرمایا تو وہ کہیں گے کہ تم مت کہو جنت میں جانے، ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا رب اپنی شان کے لائق ان سے کلام کرے گا جیسی اس کی شان ہے۔ رب ان سے کہے گا جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ جب رب کہے گا جنت میں نہیں جاتے تو وہ جہنم کی طرف کو چہرہ کریں گے جدھر جہنم ہوگی، اور اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، اشارہ کریں گے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہم ربنا اخواننا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، کچھ ہمارے بھائی وَكَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَكَانُوا يُحَجُّونَ مَعَنَا وَكَانُوا يُصَدِّقُونَ مَعَنَا، کچھ ہمارے بھائی، کچھ ہم سے محبت کرنے والے، کچھ ہمارے نعرے لگانے والے، دن بھر رکشہ چلایا تھا، دن بھر ٹیکسی چلائی تھی، دن بھر دکان میں بیٹھا تھا، لیکن جب پتا چلا کہ طاہر پٹھان اور ان کی ٹیم نے جشن غوث الاعظم منانے کے لیے اسٹیج لگایا ہے تو وہ ہمارا چاہنے والا دن بھر کا بھوکا تھا، بھوک کو بھول گیا، بیوی بچوں کو بھول گیا، اور آن کر کے سائڈ میں کرسی بھی نہ ملی کھڑا ہو گیا، سننے لگا۔ دن بھر کا بھوکا تھا، پیروں میں درد کا احساس نہ رہا، لیکن اس کے دامن میں کچھ گناہ بھی تھے، اس گناہ کی بدولت جہنم میں پڑا ہے، اس گناہ کی بدولت جہنم میں چلے گئے۔ مولا غیرت تقاضا نہیں دیتی کہ انہیں جہنم میں چھوڑ کر جنت میں چلے جائے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی، اور حضور نے فرمایا پھر وہ جھگڑیں گے رب سے، وہ کہیں گے مولا تیری عزت کی قسم، تیری جنت نہیں چاہیے جب تک کہ انہیں نہیں بخشے گا، تو انہیں ساتھ میں نہیں بھیجے گا۔ آقا نے فرمایا رب فرمائے گا پہچانتے ہو انہیں؟ پہچان لو گے؟ تو کہیں گے مولا ہاں پہچان لیں گے، ہم تو پہچان ہی لیں گے۔ کیسے نہیں پہچانیں گے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہا کرتا تھا، کیسے نہیں پہچانے؟ رب فرمائے گا جاؤ اذهبوا الى النار، جاؤ جہنم کی طرف، واخرجوا فی النار، اور نکالو جہنم سے، وادخلوا فی الجنہ، اور جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ آقا نے فرمایا جائیں گے جہنم سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو نکالیں گے اور اس کے بعد جنت میں پہنچائیں گے۔ رب فرمائے گا پھر جاؤ، پھر نکالیں گے، 3 بار نکالیں گے۔ اب یہاں ایک بات ہے، رب قادر مطلق ہے، رب کو کسی کی ضرورت نہیں، رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے کن فرماتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے تھے ہم جنت میں دے کر جائیں گے، رب فرما دیتا
کہ ٹھیک ہے تم پہنچو، ان کو بھیجتا ہوں. یا رب فرماتا کل کہنے کی دیر تھی، وہ سب کے سب جہنم سے جنت پہ پہنچ جاتے. یا رب فرماتا ٹھیک ہے تم رکو، میں فرشتوں سے بلواتا ہوں. نہیں، رب نے کہا تم پہنچاؤ. کیوں؟ اگر فرشتے پہنچا، جو میں نے سمجھا ایک وجدانی بات ہے، کتابوں میں نہیں ملتی ہیں یہ باتیں. جب فرشتے اگر پہنچا دیتے تو جو جنت میں پہلے سے لوگ موجود تھے وہ کہتے لو ان کی سزا ختم ہو گئی، یوں آئے ہیں جنت میں، اب ان کی سزا مکمل ہو گئی، جنت میں آ گئے. رب نے بات اوپن کر دی، رب نے بتا دیا یہ نہ سزا کے ختم کی بنیاد پر آئے ہیں نہ کسی اور بنیاد پر آئے ہیں، یہ صرف میرے ولیوں کے صدقے میں آئے ہیں، میرے ولیوں کے صدقے میں آئے ہیں. تو طاہر پٹھان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کے نام یاد نہیں ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں آپ بھی، اور جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے کھڑے ہیں، ایک بچے سے لے کر ایک ضعیف تک مبارکباد کے قابل ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منائے اور اللہ رب العزت اس جشن کے بدلے میں کچھ نہ دے. یہ ممکن نہیں ہے. ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، اور جب چاہنے والے ہیں تو غوث پاک نے فرما دیا ہے مریدی ہم وطب وشتہ وغنی. قصید غوثیہ کا شعر سن لیں، مریدی ہم وطب وشتہ وغنی وَإِفَلْ مَا تَشَافَ الْإِسْمُ عَلِي. اے میرے مرید گھبرا مت اور تو اللہ کی اطاعت کیے جا، اور دیکھ تجھے جنت میں جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. لہذا آخر میں چند جملے پیغامانہ اور نصیحتانہ طور پر نوجوانوں، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، غوث پاک کی محبت کا تبھی تقاضا پورا ہوگا کہ جب آپ سے محبت بھی کریں اور مسجدوں کو بھی آباد کریں. آپ سے محبت بھی کریں اور جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، ہر اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. انشاءاللہ العزیز فیضان اولیاء بھی نصیب ہوگا، فیضان رسالت سے بھی مالا مال رہیں گے، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. آمین. وآخر دعوانا سلام شمع بزم ہدایت، لاکھوں سلام شہردار جدار حرم شیر پیارے علم تاجدار حرم نبار شفاعت لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ جس حال گری چمکت باک چاند، جس گھڑی چمکت باک چاند، صد افروز سات لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ غوث خواجہ غوث خواجہ رضا حامد مصطفیٰ گنج گنج ولایت لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ
میرے مخدوم علی رب کے پیارے ولی، میرے مخدوم علی رب کے پیارے ان کی شان ولایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ مجھ سے کہے ہاں رضا مجھ سے کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہ العالمین، آج بھی میرے مولا ابتدا میں قرآن عظیم، پھر تیرے نبی پر نعتیں، پھر منقبت، اس کے بعد ذکر و اذکار، اب درود و سلام، نظر و نیاز، جانی اور مالی دونوں عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کا ثواب آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے. آپ کے بعد جملہ ازواج مطہرات، صحابی صحابیات، انبیاء کرام و مرسلین نظام، جملہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. میرے مولا اس تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، درود و سلام کا، نظر و نیاز کا خاص الخاص بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس ذکر و اذکار کی برکت سے، میرے مولا تلاوت کی برکت سے، نعتوں کی برکت سے، اور اپنے اولیاء احبہ ان سب کی برکت سے اور تصدق اور وسیلے سے تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما. میرے مولا اس مجمع کے اندر جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس سے سکون اور نجات عطا فرما. جس کے جو کام رکے ہوئے ان کو آسان فرما. میرے مولا جن کی جو جائز تمنائیں ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی خواہش کی ہے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کو سکون عطا فرما. جو قرض دار ہیں قرضے سے چھٹکارا دے دے. میرے مولا جن کے گھروں کے اندر بے چینی ہے، چین اور سکون، خیر و برکت عطا فرما. یا رب العالمین جن کی بچیاں جوان ہیں، میرے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں، اس ذکر و اذکار کے صدقے میں میرے مولا ان کی بچیوں کی شادیاں کرا دے. اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما. بے چینی سے، اختلافات سے ہمارے تمام گھروں کو میرے مولا محفوظ فرما. الفت اور محبت کا ہر گھر اور ہر گھر کو گہوارہ بنا دے. اے پروردگار عالم، ہمارے گھروں کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرما. اے مولا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو تعلیم دین کا ذوق اور شوق عطا فرما. اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی جس میدان میں، جس موضوع پر، جس میدان میں میرے مولا ہمارے بچے، ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام فرما. پروردگار عالم نوجوانوں کو بالخصوص والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم
احترام والدین میں تو غوث پاک کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ماں باپوں کو اولاد کی طرف سے چین اور سکون عطا فرما۔ اے پرور عالم، اس جلسے کے اندر جن جن حضرات نے جو تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما۔ بالخصوص طاہر پٹھان اور ان کی ٹیم میں محمد عمر ہو، جان محمد ہو، جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے جو اس میں محنت خرچ کیا ہے میرے مولا، ان کو بھی اس کا اجر اس دنیا کے اندر بھی اچھا عطا فرما، اور کل قیامت کے دن غوث پاک کی سنگت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم جب تک جیئیں میرے مولا ایمان پر جیئیں، اسلام پر جیئیں، عزت سے جیئیں۔ جب اس دنیا سے جائیں میرے مولا تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ قبر پہلی منزل ہے مولا، بڑی دشواری کی منزل ہے۔ اپنے حبیب کے صدقے میں جب ہم قبر میں پہنچیں تو تیرے حبیب کی معرفت ہمیں مل جائے، یہ توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب کی شفاعت مل جائے، توفیق عطا فرما، اور میدان محشر میں میرے مولا تمام اہل ایمان کا بیڑا پار فرما۔ یا رب العالمین، تو عالم اسلام کی میرے مولا اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ بالخصوص خورشید بانو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کو اس عالم کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ درجات عطا فرما۔ جتنے لوگ ہم حاضر ہیں، ہمارے جتنے عزیز و قریب اس دنیا سے چلے گئے میرے مولا، ان کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں میرے مولا۔ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، نور سے مجلہ فرما۔ ہمارے اس محلے کے اندر، ہمارے پورے اس شہر کے اندر، بلکہ پورے ملک، پورے دیش کے اندر امن و امان قائم فرما۔ جو امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کے ارادوں کو ناکام بنا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.